رگے جاں ہے وہ از انا الیاس ایپیسوڈ 1۔ بابا جی دعا ہی کر دیا کرو کبھی، وہ جو روز یونیورسٹی کے باہر بیٹھے فقیر کو دیکھتی تھی، جو کالا چشمہ لگائے، سبز رنگ کا چولا پہنے، ہاتھوں میں ڈھیروں انگوٹھیاں ہوتی اور اسی طرح گلے میں ڈھیروں مالائے لٹکائے، روزانہ صبح ان کے یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں موجود ہوتا اور شام میں ان کی واپسی تک وہ وہیں موجود رہتا۔ سفید بالوں کی لمبی لمبی لٹیں منہ پر ڈالے، میلے کچیلے حلیے والا بابا نہ جانے فاطینہ کو اتنا اٹریکٹ کیوں کرتا تھا۔ مزنہ اس کی دوست ہمیشہ اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر عاجز آ جاتی تھی۔ ابھی یونیورسٹی شروع ہوتے ہی پہلے سیمسٹر میں ان کی دوستی ہوئی تھی، لہٰذا وہ فاطینہ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر اس سے یہ نٹکھٹ سی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی فاطینہ بہت پسند آئی تھی، اسی لیے اس نے دوستی میں پہل کی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی آج اس فقیر سے مخاطب ہوئی۔ چلی جا، بھاگ جا، ورنہ بھسم ہو جائے گی۔ وہ فقیر فاطینہ کے قریب بیٹھنے پر سختی سے چلایا۔ لو، ایسے کیسے بھسم ہو جاؤں گی؟ مجھے بس یہ بتا دو کہ تم فقیروں جیسی صدائیں بھی نہیں لگاتے، بس لوگ جو تمہارے کاسے میں ڈال دیں تو ڈال دیں، ورنہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے کیوں؟ فاطینہ تو لگتا تھا آج اس کا انٹرویو لینے بیٹھی ہے۔ فاطی، بس کرو، کیوں اس بیچارے کو پریشان کر رہی ہو؟ مزنہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ بابا جی مشکوک لگتے ہو۔ اس کی بات پر نہ صرف بابا بلکہ مزنی کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، جو منہ میں آتا بول دیتی، جو محسوس کرتی کہہ دیتی۔ دفع ہو جا یہاں سے ناہنجار لڑکی، فقیروں کو چھیڑنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بھاگ جا۔ بابا اشتعال میں آ کر پاس پڑا پتھر اٹھا کر غصے سے بولا۔ اچھا اچھا، جاتی ہوں، پر اتنا بتا دو، کالا چشمہ پہننا کس کی فرمائش ہے؟ وہ جاتے جاتے بھی اسے تنگ کرنے سے نہ چوکی۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر پاس پڑا پتھر واقعی اس کی جانب گھماتا، وہ کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ملا اس بیچارے کو تنگ کر کے؟ مزنہ نے اس کا اکتاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ پتا نہیں کیوں، بس یہ بابا بڑا کیوٹ لگتا ہے۔ فاطینہ کی بات پر مزنی کو اس کے دماغی حالت پر شک ہوا۔ اتنا میلا کچیلا فقیر اور کیوٹ؟ بیٹا یہ تمہیں ہی صرف کیوٹ لگ سکتا ہے کیونکہ تم اس دنیا کی سب سے زیادہ کھسکی ہوئی لڑکی ہو، مزنہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے شد و مت سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ماس کام ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھیں، جس کے دروازے کے باہر وہ فقیر کچھ دنوں سے فاطینہ کی نظروں میں آیا تھا۔ سر جی، مال ابھی تک نہیں پہنچا۔ حیرت ہے کہیں مخبری نہ ہو گئی ہو؟ وہاب نے اندر آتے ہی سامنے ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھے شخص سے پوچھا، جو گلاس میں کچھ خاص مشروب ڈالے ایک ہاتھ سے بھری ہوئی سگریٹ کے کش لگاتا اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابے نہیں ہوتا کچھ، تو آتے ہی منحوس بات کیا کر۔ اس 2 ٹکے کی نوکری نے تیرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بھنا کر اپنے سامنے پولیس کی وردی میں کھڑے وہاب کی جانب دیکھ کر بولا۔ نہ جانے اس جیسے اور کتنے پولیس آفیسرز کو اس نے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ وہ نشہ آور ادویات کا دھندا کر کے معصوم لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسے شہر بھر میں کوبرا ڈان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈان، مال اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ رات سے پہلے نہ پہنچا تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ ہاتھ مسلتے گھگیاتے لہجے میں بولا۔ شام 5 بجے تک آ جائے گا اور تب تک تمہاری شکل بھی مجھے نظر نہ آئے، اور ہاں، دفع ہونے سے پہلے جو یونیورسٹی کا نیا نیا کبوتر ہاتھ لگا ہے اسے فون کر کر میرے پاس آنے کو کہو۔ اس سے لڑکیوں کے دھندے اور اسلحے والی بات کرنی ہے۔ اس نے وہاب کو شہریار کو بلانے کو کہا، جو ماس کام ڈپارٹمنٹ میں نہ صرف پڑھتا تھا بلکہ ہاسٹل میں بھی رہتا تھا۔ آوارہ مزاج بہت سی جماعتوں کے ساتھ غیر قانونی کام کر چکا تھا۔ جیسے آپ کا حکم۔ یہ اس علاقے کا ڈی آئی جی تھا، جو کوبرا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ اس کی بیزار آواز میں ملنے والے حکم پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ دریاب، اٹھ بھی جا بھائی، کیا بھنگ پی کر سویا ہے؟ تجھے یونی نہیں جانا کیا؟ وہ جو رات میں گھر آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا، اس وقت جس قدر گہری نیند میں سویا تھا، واقعی لگتا تھا جیسے بھنگ پی کر سویا ہے۔ نہیں، کونین لے کر سویا تھا۔ وسیع کی پھٹی ہوئی آواز نے اس بری طرح اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا کہ وہ برا سا منہ بنا کر بھاری آواز میں بولا، بیٹا کونین تو تیری سر ناک کے راستے نکالیں گے اگر تو پہلے ہی دن یونی سے لیٹ ہو گیا۔ وسیع کی بات پر جب اس نے غور کیا تب 14 کے 14,000 طبق روشن ہوئے۔ ایک ہی جست میں اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگا اور وسیع کا ناشتہ بنانے کچن میں۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ لاؤنج میں، جہاں ناشتہ اور وسیع دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے، پہنچا۔
وسیع اور دریاب گہرے جگری دوست تھے۔ دریاب اور وسیع کے علاوہ حذیفہ اور طہا بھی تھے۔ حذیفہ اور طہا ہاسپٹل چلے گئے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وسیع سے استفسار کیا، جی جناب، اب آپ بھی تشریف لے جائیں تو میں بھی اپنے کام دھندے پہ جاؤں۔ وہ بیزار بیٹھا اس سست انسان کو دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں بھائی، تیزی سے اپنا ہاتھ چلاتے اس نے ناشتہ ختم کیا اور اپنا بیگ، گوگلز اور گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب لپکا۔ وسیع بھی اس کے نکلتے ہی گھر کو لاک لگا کر اپنی گاڑی لے کر آفس کے لیے نکل گیا۔ تم نے دیکھا وہ لڑکا جو ہماری کلاس میں ٹرانسفر ہو کر آیا ہے؟ وہ اس وقت لائبریری میں بیٹھی ادھر ادھر دھڑا دھڑ نوٹس بنانے میں محو تھی کہ مزنا نے اس کی محویت میں خلل ڈالا۔ مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ہاتھ روکے بغیر اب بھی زبان چلا رہی تھی۔ وہی آج جو کنٹمپریری میس میڈیا کی کلاس میں آیا تھا، سر وقار کے پیریڈ میں۔ مزنا نے اس کی یادداشت پر ماتم کرتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اچھا، پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بری طرح نوٹس میں غرق ہو چکی تھی، سرسری سا مزنی کو سن رہی تھی۔ یار، سب باتیں کر رہے ہیں کہ کتنا ڈیشنگ ہے وہ، مگر عمر میں بڑا لگتا ہے، مزنا نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا نکما ہوگا، عموماً جو لوگ اتنے ڈیشنگ ہو وہ انتہائی نکمے ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں کو پیچھے لگوانے کے علاوہ انہیں اور تو کوئی کام آتا نہیں، لہٰذا 2-3 سال لگاتار فیل ہوتے رہتے ہیں۔ تم بھی دیکھنا، آج باتیں ہو رہی ہیں، کل کو یہی ہر لڑکی کے ساتھ نظر بھی آئے گا۔ فاطینہ نے اپنی طرف سے بڑی پتے کی بات کی تھی، مگر مزنا کو کسی طور پر یہ بات پسند نہیں آئی۔ تمہیں تو ہر بندے میں نقص ہی نکالنے آتے ہیں، اس قدر باریک بینی سے جائزہ لیتی ہو کہ حد ہے۔ مزنا کا موڈ مسلسل آف تھا۔ تمہیں کیوں اتنا غم لگا ہے؟ تم بھی اس کے ساتھ سیٹنگ کے چکر میں ہو؟ اس نے رجسٹر بند کرتے اب مکمل طور پر مزنا کی جانب رخ کیا، جو اس کے ساتھ کرسی پر پیچھے کو بیٹھی پین دانتوں میں دبائے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، تم بس یہی بک بک سوچ سکتی ہو، ویسے بندہ ہے بڑی چیز۔ مزنا کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تو ہم کون سے ناچیز ہیں؟ وہ مزنا کی سنجیدگی کو کسی خاطر میں نہ لائی۔ یار، ویسے آج وہ بابا جی نظر نہیں آئے؟ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد جو بات فاطینہ نے کی، مزنا کا دل کیا کہ اپنا سر سامنے رکھی ٹیبل پر مار دے یا فاطینہ کا۔ میں کیا بات کر رہی ہوں، تمہاری سوئی اسی فقیر پر جا رکی ہے؟ حد ہوتی ہے، مزنا بدمزہ ہوتے ہوئے بولی۔ یار، مجھے وہ فقیر کم اور کوئی بہروپیہ زیادہ لگتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھائے ہوئے ہوتا ہے۔ بھلا فقیر کو گلوز پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک مرتبہ میں نے گلوز کے بغیر اس کے ہاتھ دیکھے تھے۔ یار، وہ کہیں سے کسی بوڑھے کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ فاطینہ کی باتوں پر مزنا نے سر پر ہاتھ مارا۔ میری جان، تم انٹیلیجنس میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ تمہارا وہاں بہت سکوپ ہوگا۔ بیٹا، اس میں بھی چلی جاؤں گی، تم فکر مت کرو، اس نے کتابیں سمیٹتے مزنا کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ایک بات بتاؤ، تمہیں ریسرچ کرنے کے لیے وہی فقیر ملا ہے؟ ہاں نا، اتنا کیوٹ فقیر تھا، وہ مسلسل شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اسلحہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ وہ جو یونیورسٹی سے سیدھا کوبرا کے بلاوے پر اس کے خاص اڈے پر پہنچ گیا تھا، اب ہاتھ باندھے اس کی پوچھ گچھ کا سامنا کر رہا تھا۔ سر، اسٹور روم میں پہنچا دیا ہے، وہاں سے اب لڑکیوں کی سائٹ پر کل ہی پہنچ جائے گا۔ ساتھ میں منشیات والے بورے بھی پہنچا دے جائیں گے۔ میں نے آج کل ایک لڑکی سے الیک بڑھا لی ہے، کسی منسٹر کی بیٹی ہے، وہ جلد ہی گرلز ہاسٹل میں یہ سب چیزیں پہنچا دے گی۔ پہلے سے ہی اس نے وہاں کی بہت سی لڑکیوں کو نشہ آور ادویات کا عادی بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ باانسانی ہمارے اس بزنس میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ شہریار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لڑکی سے بس کام تک تعلق رکھا ہوا ہے یا؟ سگار کا دھواں اڑا کر اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے شہریار کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ نہیں، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہکلایا۔ ابھی تک کی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ کوبرا کی پرسنالٹی سے مرعوب ہی اتنا رہا تھا کہ کبھی اس سے اس طرح کی بات کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ارے یار، ہم نے اس دھندے میں خالم پھولی پیٹ کی آگ تو نہیں بھرنی ہوتی نا، نفس کی آگ تو اس سے بڑھ کر ہے، شرما نہیں۔ کوبرا کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس نے بڑے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ اور اگر اس دوستی میں سے کچھ میں بھی وصول کر لوں تو میرا نہیں خیال کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی غیرت والا معاملہ ہوگا بھی تو یہ یاد رکھنا کہ ہر کام کرنے والی سے میں ضرور وصولی لیتا ہوں۔ اس کی بات پر شہریار کچھ لمحوں کے لیے سن ہوا۔ ارے نہیں سر، جب کہیں گے آپ سے ملوا دوں گا، وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔
That's like my boy. مجھے شروع سے ہی تم میں کچھ گٹس نظر آتے تھے. اس دھندے کو شروع کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ میرے معاملے میں اپنی تمام حسیات کو ختم کر لینا. نہیں تو لوگ میرے لیے چیونٹیوں کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے. ایسے مسل کر رکھ دیتا ہوں. اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے سامنے رکھے ایک سگار کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا. جی جی سر. شہریار نے جلدی سے اسپات میں سر ہلایا. جاؤ اب. سگار کا ایک اور کش لے کر اس نے شہریار سے نظریں ہٹا کر ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا. سر میں آئی کم ان؟ سر واسے کا پیریڈ ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ دروازے سے آواز آئی. حیدر آج آپ پھر سے لیٹ ہیں. سر واسے اس کے روز روز لیٹ آنے سے خاصے تنگ آ چکے تھے. ایک تو نیو ایڈمیشن اور پھر اس طرح کی غیر ذمہ داری. ابھی اسے پہلے کا کورس کور کرنا تھا. اگر آپ کے یہی حالات رہے تو آپ کورس کو کیسے کور کریں گے؟ انہوں نے اپنا لیکچر روک کر غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا. سوری سر، ایکچولی گاڑی میں کوئی ایشو تھا. آج ٹھیک ہو گئی ہے. کل سے میں ٹائم پر آؤں گا. اس نے جلدی سے توجیہ پیش کی. چلیں بیٹھیں اب یہاں. انہوں نے سامنے بیٹھی لڑکی کے ساتھ خالی سیٹ دیکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. سر یہ مزنا کی جگہ ہے. بلو جینز پر بلیک شارٹ کرتا پہنے، سر پر سکارف جمائے، میک اپ سے پاک، وہ عام سے نقوش اور گندمی رنگت کی حامل لڑکی حیدر کو ایک گھوری ڈال کر جلدی سے بولی. باقی کلاس کی چیئرز کیا ختم ہو گئی ہیں؟ جب مزنا آئے گی تو وہ کہیں اور بیٹھ جائے گی. اب مجھے مزید کوئی آرگیومنٹ نہیں سننے فاتینہ. سرواسے نے فاتینہ کو گھورتے ہوئے کہا، جو حیدر کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر منہ میں ہی کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد فاتینہ کا تیزی سے لیکچر نوٹ کرتا ہاتھ رکا. 2-3 بار اس نے اپنے بال پین کو جھٹکے مارے مگر اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. ایک ہاتھ آہستگی سے اس کے سامنے آیا جس میں بال پوائنٹ تھا. زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کریں. اس نے غصے سے حیدر کو گھوری ڈالی اور اپنے بیگ سے نیا بال پوائنٹ نکال کر پھر سے لکھنا شروع کر دیا. وہ اپنی جگہ ہکا بکا رہ گیا. میں نے تو صرف آپ کی ہیلپ کی ہے، مگر شاید کچھ بد دماغ لوگوں کو ہر بات کا غلط مطلب لینے کی عادت ہوتی ہے. وہ جو اس کی گھوریوں کو اگنور کر چکا تھا اب صاف دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا. فاتینہ کا اتنا روکھا انداز دیکھ کر غصے سے بولا. فاتینہ نے کوئی جواب نہیں دیا. ویسے بھی اب اس لڑکے کے رنگ نظر آنے شروع ہو گئے تھے. جو کل سے کلاس کی سب سے بورڈ لڑکی نمرا کے ساتھ پایا جانے لگا تھا. یقیناً وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کرے گا، اور فاتینہ شروع میں ہی اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے کوئی عام لڑکی سمجھ کر ٹریٹ نہ کرے. جیسے کلاس کے باقی لڑکے فاتینہ کی روکھی طبیعت کے بعد اب محتاط ہو کر اس سے بات کرتے تھے، اسی طرح وہ حیدر کو بھی باور کروا دینا چاہتی تھی. پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ جس طرح جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کر مغرورانہ انداز سے کلاس سے باہر نکل گئی تھی، وہ اس پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا. دریاب، باس کی کال ہے. وہ جو سارے دن کا تھکا ہوا اس وقت اپنی پسندیدہ ناول تھامے لیٹا مزے سے گانے سننے میں محو تھا، تیزی سے فلور کشن اٹھا. السلام علیکم سر. فون تھامتے ہی وہ بولا. وعلیکم السلام. کیا رپورٹ ہے؟ باس کی سنجیدہ آواز ماؤتھ پیس سے ابھری. سر کچھ لڑکوں پر میرا شک درست تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مال لے جا کر رکھتے کہاں ہیں. بظاہر تو انہیں مال اٹھاتے دیکھا ہے، مگر پھر وہ ان کا اڈا کون سا ہے جہاں پر یہ سب جاتا ہے، وہ ابھی پتہ کرنا پڑے گا. اس نے آج کی کارکردگی کی رپورٹ دی. اس کام کے لیے صرف لڑکوں پر انحصار مت کرو، کچھ لڑکیوں سے تعلقات استوار کرو. یہ کام صرف کچھ لوگوں تک محدود نہیں ہوتے. ان کی بات پر وہ سر جھکا کر رہ گیا، سر کھجا کر رہ گیا. اور جس لڑکی کے پیچھے میں نے تمہیں لگنے کو کہا تھا، اس سے بات چیت کا کیا رزلٹ ہے؟ ان کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی. سر میں اس لڑکی سے تعلقات استوار کی بنا پر آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا. اس نے ہچکچاتے اپنا مدعا بیان کیا. دریاب، اتنے بچے نہیں ہو تمہیں اندازہ نہ ہو کہ لڑکیوں میں منشیات کی سپلائی کن ذرائع سے ہو سکتی ہے. اور مجھے کچھ ریسورسز سے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کے اس لڑکے سے کچھ پرسنل تعلقات بھی ہیں جن کے باعث یہ لڑکے کے لیے کام کرتی ہے. اب یہ تعلقات کہاں تک ہیں اور ان کے تھرو کیا کیا ہو چکا ہے یہ تمہیں اس لڑکی سے جاننا ہے. وہ دریاب کی بات پر غصے سے بولے. وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر وہ بہت چپکو قسم کی لڑکی ہے اور بہت حد تک بے باک بھی. آپ جانتے ہیں ایسی لڑکیوں سے ویسے بھی میری جان جاتی ہے. اس کے لہجے کی بیچارگی انہیں قہقہا لگانے پر مجبور کر گئی. میں حیران ہوں تمہاری بات سن کر
کہ وہ دریاب جو ملک دشمن عناصر کی ہٹ لسٹ پر ہے، جو بڑے بڑے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا ہے، جس کی آواز کا روب اور دبدبہ دشمنوں کی جان نکالنے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے، آج ایک بے باک لڑکی کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے۔ بیٹا جی، یہ وہ کام ہے جس میں ایسی لڑکیاں کیا کال گرلز تک سے تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں۔ ان کی بات پر اس کے حقیقت میں چھکے چھوٹے تھے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اب تک کی سروس میں تمہارے ذمے صرف مردوں سے لڑنے والے کیسز آتے رہے، مگر اب اصل میں تمہارے اعصاب کا امتحان ہے۔ ان کی بات پر اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو تیار کر رہا ہو۔ تو میں امید رکھوں کہ اب تم پریشان نہیں ہوں گے۔ دریاب، میں نے یہ کام تمہارے ذمے اسی لیے لگایا تھا کہ مجھے تم پر اعتماد تھا۔ تم جس طریقے سے دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے ان پر اٹیک کرتے ہو وہ قابل تحسین ہے، اور اب تک سب شاگردوں میں تم سب سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ ایموشنل مت کریں اب، اس کی بات پر دوسری جانب وہ بھی ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے ایموشنز ہیں تمہارے اندر بھی۔ ان کے سوالیہ انداز پر ان کا لہجہ صاف چڑھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ الحمدللہ سر، اس نے بھی شرارت سے مسکرا کر جواب دیا۔ گریٹ، چلو پھر آئی ہوپ اب تم ایموشنل ہو کے تو مجھے کچھ دنوں میں اس لڑکی سے ہونے والی تمہاری بات چیت کی ساری رپورٹ ملنی چاہیے۔ باس کی اس بات پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جی میں جواب دیا۔ بیٹا، سر تجھے اس مرتبہ بخشنے والے نہیں۔ وسیع جو اس کے پاس ہی بیٹھا ساری گفتگو سن رہا تھا، اس کے فون رکھتے ہی بولا، ہاں یار باقی سب تو ٹھیک تھا اس کیس میں، مگر یہ لڑکی والا سین عجیب ہے۔ اچھا، کل جو حذیفہ اور طاہا نے جس لڑکی کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا، اس نے کچھ بتایا ہے کہ اس کو ڈرگز کس نے لی؟ ایک دم کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں کہ وہ ہمیں تفصیل سے بتاتی۔ اتنی زیادہ مقدار میں ڈرگز لینے لگی تھی کہ اگر کل بھی ہماری گاڑی کے سامنے نہ آتی تو اس کا دماغ مفلوج ہو جانے کا خطرہ تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ کے بعد وہ تھوڑا سنبھلی ہے، مگر ابھی کچھ دن اس کی کنڈیشن اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ جتنی ڈرگز کی مقدار کی اس کی باڈی عادی ہو چکی ہے، اگر وہ نہ ملی تو فٹس تک پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم کیسے اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ طاہا جو کافی بنا کر لایا تھا کچن سے نکلتے ہوئے اس نے تفصیلی جواب دیا۔ تجھے یقین ہے کہ وہ اسی یونی کی ہے؟ بیٹا، آنکھیں بند کر کے میں نے اس کے بیگ سے نکلنے والے کارڈز نہیں پڑھے تھے۔ دریاب کے تیسری مرتبہ ایک ہی بات دہرانے پہ اب کی بار طاہا برا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کس قدر تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جن بچیوں پر ماں باپ کس قدر اعتماد کر کے انہیں پڑھائی کی غرض سے اتنا دور بھیجتے ہیں، وہ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ دریاب کی بات پر وہ سب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ یہی تو المیہ ہے ہمارا، اور ہم اولاد پر اعتماد کر لیتے ہیں مگر اندھا، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا برا خود سوچنے والے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں تو ماں باپ کو ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، نہیں تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حذیفہ نے تلخ حقیقت بیان کی۔ اور آج سے اس روئے سخن حیدر کی جانب تھا۔ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ آج وہ بڑے دن بعد فری تھی، لہٰذا مزے سے لوگوں پر تبصرے کر رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ نہیں میں کیسے ٹھیک لگتی ہوں۔ مزنہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار سنجیدگی سے میری بات سنو، یہ بندہ آتے ہی کلاس کی سب سے خوبصورت اور بولڈ لڑکی کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور تم نے کبھی غور کیا ہے جب شہریار نمرا کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نمرا کو جانتا بھی نہیں، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے صدقے واری جا رہا ہوتا ہے۔ اب بندے کو اتنا بھی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی گرل فرینڈز پر ڈورے ہی ڈالے۔ فاطینہ کی باتوں سے مزنہ بھی متفق تھی۔ خیریت ہے، یہ تمہیں اچانک بقول تمہارے اس گینڈے میں اتنی دلچسپی کیوں ہونے لگی؟ مزنہ نے اب اس بار اس پر حملہ کیا۔ بس یار، تمہیں تو پتہ ہے میری کھوجی طبیعت کا، میں بندوں کی کھوج لگانے میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں، اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے حیدر کی نظر اس پر اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے یکدم نظریں ایک دوسرے سے ہٹا کر ایسے منہ بنائے جیسے کونین خالی ہو۔ اب منہ کیوں بگاڑ رہی ہو؟ مزنہ کا حیدر کی جانب دھیان نہیں تھا۔ وہیں چلو یار، یکدم وہ مزنہ کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کے لیے مڑی کہ پیچھے سے آتے شہریار سے ٹکرا گئی۔ ارے ارے، آج سورج کہاں سے نکلا ہے کہ آپ ہم سے ٹکرا گئیں؟ شہریار کی آواز کی شوخی پر فاطینہ کا دل کیا کہ اس کی بتیسی باہر نکال دے۔
آپ کی چندیاں میں سے فاتینہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہاں قریب میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹس تک بآسانی پہنچ گئی۔ حیدر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے حیران ہو کر اس آتش فشاں کو دیکھا۔ لڑکی بڑی دمدار ہے، وہ سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ سب جانتے تھے کہ شہریار کا تعلق جماعت سے ہے، لہٰذا کوئی اس سے الجھتا نہیں تھا، سوائے ایک فاتینہ کے، جو اسے ڈھیٹ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتی تھی۔ اب بھی اس کے کم بالوں والے سر کا تانا اتنے بھرے مجمع میں اس کے علاوہ کوئی اور دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر کو پہلی مرتبہ وہ لڑکی دلچسپ لگی، تمیز سے۔ شہریار ایک نظر سب کے ہونٹوں میں دبی ہنسی دیکھ کر دانت کچکچا کر بولا، تمیز سے ہی سچ بتایا ہے، فاتینہ کہاں رکنے والی تھی؟ فاتی چلو۔ مزنہ شہریار کے تیور دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ارے تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس نے مزنہ کے پک چہرے کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس سے الجھنے کی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں الجھی ہوں؟ وہ جو منہ چیر کر ایسے ہنس رہا تھا جیسے میں نہیں، جیولی لیور اس کے سامنے کھڑی ہے۔ بندہ پوچھے ٹکر ہونے پر اتنا مسکرانے کی کیا بات ہے؟ اوپر سے سوال ایسے شاعرانہ جیسے یہاں شاعری کی محفل جمنے والی ہے۔ اب اس پر بھی میں کوئی جواب نہ دیتی تو یہ میری فطرت کے خلاف تھا۔ اس کے لیکچر پر مزنہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اور جس مرضی کی تم درگت بناؤ مگر اس بندے سے نہ الجھا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا گروپ سے تعلق ہے اس کا، مجھے ایسے لوگوں سے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ مزنہ کے خوفزدہ لہجے پر اسے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ ارے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم ایسے ہی ڈرتی ہو اس بندے سے۔ اس کے کہنے پر مزنہ نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، تم کہیں کی سیکرٹ ایجنٹ ہو جو مجھے ایسے لوگوں سے بچا لے گی۔ یہ لوگ ہر وقت ہتھیاروں سے کھیلنے والے، اور تم نے کبھی کسی گن کی شکل بھی دیکھی ہے؟ بس باتوں میں ہی افلاطون ہو۔ مزنہ کی بات پر وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔